يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر الکمال، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد زحمت بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل، محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب، صدر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین، اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب صحیح ماہانہ درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر انتظامیہ فردوسیہ مسجد اور جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے. شب برات کے موقع پر فقہی مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وہ جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگانا، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سمجھ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معزز سامعین، شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت و توقیر اور مال کا تحفظ کرنا ہے. تو جہاں شریعت اسلامیہ مال کے تحفظ کے حوالہ سے احکامات کو بیان کرتی ہے، وہاں انسان کی عزت و توقیر کے تحفظ کے لیے بھی رہنمائی فرماتی ہے. آج کا موضوع اس حوالہ سے کہ مسلمان پر تہمت اور حد قذف
تہمت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر وہ نقص، وہ عیب نہ پایا جائے اور اس پر الزام باندھا جائے، اس حوالہ سے تہمت باندھی جائے، اتہام کیا جائے، وہم کیا جائے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز نہ موجود ہو اور نہ اس کا وہاں شائبہ ہو۔ تو شریعت اسلامیہ نے ایسے عمل سے، چونکہ اس کے اندر اگلے کی عزت و توقیر ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی شہرت متاثر ہوتی ہے، اس حوالہ سے شریعت اسلامیہ نے یہ تحفظ فراہم کیا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی تہمت اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے بارے میں کسی ایسے الزام کو زبان پر نہیں لانا چاہیے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تاکہ اس کی عزت و توقیر محفوظ رہ سکے، رسوائی نہ ہو اور اس کی شہرت متاثر نہ ہو۔ تو یہ کسی مسلمان بھائی کی شہرت کو خراب کرنا، اس کے بارے میں بری بات کہنا، اس کی طرف بری چیز کی نسبت کرنا، اس پر تہمت لگانا، شریعت محمدیہ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس المستدرک کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ ان قذف المحصنات لیہدم عمل مئات سنۃ، کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، عفیفہ خاتون پر تہمت لگانا انسان کے 100 سال کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگا دیجئے کہ ہم مزاح کے انداز میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارا دل چاہتا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کی شہرت کو ڈیمیج کریں، اس کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں بھائی فلاں ان کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا جو سنی، باوجود اس بات کے کہ معلوم ہے کہ یہ غلط بات کی گئی ہے، پھر بھی اپنی لذت نفسانی کے لیے اس بات کو پھر دوہرا دیا تاکہ وہ بات آگے لوگوں تک چل نکلے، کس نظریے پہنچتی جائے۔ بعض اوقات ہمیں زہد و ورع کی کیفیت کے اندر بھی ہم شیطان کی چال کے اندر آ جاتے ہیں، اور ایسی باتیں مثلا اپنے بھائی، عزیز، چچا، قریبی تعلق داروں کے لیے کہ بھائی دعا کر دیجئے ہمارا بھائی اس کام میں ملوث ہے، یہ بہتر ہو جائے، حالانکہ ہوتا نہیں، وہ ایسا کام کرتا نہیں ہوتا، لیکن اس انداز میں بھی اس کے بارے میں بری بات کی جاتی ہے، بری تہمت کو نسبت کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں آج انسان کی عمر کتنی ہے، اور پھر اس عمر کے اندر اعمال حسنہ کی دولت کتنی ہمارے پاس موجود ہوگی، صرف اتنی بات سے کہ کسی کے بارے میں ہم نے بری بات کی، تہمت لگائی، الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی، تو 100 سال کی نیکیاں رب تعالیٰ صرف اتنے سے وہ ضائع فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملے کے اندر انتہائی احتیاط کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا۔ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سن بھی لے آدمی تو حکم ربی یہ ہے کہ فاسق کی خبر پر یقین نہ کیا جائے، اس پر تحقیق کی جائے۔ تو تحقیق کر کے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نکالا جائے جس میں ہم گرفت میں نہ آئیں، جس میں ہم پکڑے نہ جائیں، ہمارے ذمے کوئی اور معاملہ نہ لگے۔ تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کبھی بھی احتیاط نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر جتنی لڑائیاں موجود ہیں، اعزاء و اقارب کے اندر جتنی پریشانیاں موجود ہو جاتی ہیں، جتنے فتنے برپا ہوتے ہیں، سارے انہی باتوں سے ہوتے ہیں۔ کبھی احتیاط نہیں کی جاتی کہ میں ان کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہوں اور کس انداز میں کلام کر رہا ہوں۔
وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، کاروباری تعلق ہے ان سے، معاملات کا ان سے تعلق ہے، چلنا پھرنا ہے، ایک ادارے کے سٹاف کے اندر ہم شامل ہیں، اکٹھے کام کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے نہیں یہ بات کرنی چاہیے جو ان کے ہاں سکا نہیں، ثابت نہیں ہو سکتی، ان کے اندر پائی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب بھی ایسی بات وہ کی جائے اسے شریعت اسلامیہ تہمت گردانتی ہے، اور تہمت کی صورت میں جو حکم ربی ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور حشر کے روز نیک اعمال کا ضائع ہونا الگ معاملہ، اور حشر کے اندر مسئولیت، پھر اس پر پکڑ ہونا، اس پر پوچھا جانا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو کلام ربی کے اندر حد قذف کے حوالہ سے ہے، یہ مطلق بہتان تراشی اور الزام کی صورت کے اندر جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس صورت میں اللہ رب العزت 100 سال کے عمل کو ضائع فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ میں گزرا اس رات کو جب مجھے سیر کروائی گئی، معراج شریف کی مبارک رات کو آپ اسی کام پر گزرے، یخ بشون الناس وجوہہم، کہ وہ لوگ اپنے چہروں کو بے اظافیرہم، اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ لوگ، یہ گروہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، تو میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے، ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور واقع ہوتے تھے ان کی عزتوں کے متعلق، یعنی ان کی شہرت کو ڈیمیج کرتے تھے۔ مسلمانوں پر الزام تراشی کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے۔ تو دیکھیں حشر کو، جہنم کے اندر ان لوگوں کو پر یہ سزا مسلط فرمائی گئی کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کسی کے بارے میں کلام کرتے ہوئے غیبت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو عیب کسی بھائی کے اندر پایا جائے لیکن اس کے سامنے نہ اس کے بارے میں کلام کیا جائے، اس کی غیر موجودگی میں کلام کیا جائے، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان بھائی کے اندر پایا نہیں جاتا، لیکن اس کے بارے میں الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بہتان باندھا جا رہا ہے، اس کے حوالہ سے غلط کلام کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر یہ پکڑ ہے کہ جہنم کے اندر ایسے لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچیں گے جو مسلمانوں کی عزت شہرت کو خراب کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہ سزا کلام ربی کے اندر بیان فرمائی گئی۔ اور اسی طرح کسی کے بارے میں برا کلام کرنا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس سے محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ شخص کلمہ گو تو ہے، مومن ہے، لیکن اسے ایمان کی حلاوت ابھی پوری طرح نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے، ان کے بارے میں بہتان باندھتا ہے، ان کے بارے میں برا کلام کرتا ہے، جو عیوب ان کے اندر موجود نہیں ان عیوب کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت
ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جس سے بات یہ واضح ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ جماعت جو کہ اپنی زبان کے ساتھ تو ایمان لے آئے ہو، ولم یدخل الایمان قلبہ، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دل کے اندر نہ داخل ہونے کی وجہ حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمائی گئی، اس لیے کہ ایسے لوگ جو ہیں یغتاب المسلمین، وہ مسلمانوں کی غیبت کہتے ہیں، ولا تتبعوا عوراتہم، اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کی عزت کے حوالہ سے کہ ان کے بارے میں وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتْبَعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، جو لوگوں کی عزت کے درپے رہتے ہیں، ان کی شہرت کے درپے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی شان قدرت کے مطابق ان کی عزت کے درپے ہوتا ہے۔ اور وہ درپے ہونا، اس کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی کہ وَمَن يَتَّبَعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَصْفَهُ فِي بَيْتِهِ، یعنی اللہ رب العزت ان کی عزت کے درپے کس انداز میں ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بارگاہ کے اندر رب تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا یہ معاملہ کہ انسان، اس کی فطرت اور جبلت تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سربلندی اور سرفرازی تلاش کرتا ہے، اور شاید کسی مسلمان بھائی کے بارے میں وہ اسی نیت سے الزام لگا رہا ہو، بہتان تراشی کر رہا ہو کہ لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے گا، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت و توقیر نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں میں اس کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رہے گا، خیال نہیں رہے گا، اس لیے وہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ لیکن اس کی سزا اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں رسوا کر دیتا ہے۔ تو جو اس کے ہاں رسوا ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی کے بارے میں الزام تراشی کرنے کے حوالہ سے، بہتان باندھنے کے حوالہ سے، اور کسی کے بارے میں جو اس کے اندر عیب موجود نہ ہو، اس کو ذکر کرنے سے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے دو اعضاء کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک زبان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک شرمگاہ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا۔ اس لیے زبان کا چلانا انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کو غلط استعمال کرنے سے انسان کتنی بڑی ہلاکتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلکات سے بچو۔ ان 7 مہلکات میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی عزت و توقیر کے حوالہ سے بہتان باندھنا۔ تو ان چیزوں سے بچنا، انتہائی اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عافیت اسی کے اندر ہے کہ آدمی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے اور ایسی چیزوں کی طرف نہ لے کے جائے۔ معاشرے کے اندر جتنے فتنے موجود ہیں، جتنی آزمائشیں موجود ہیں، ان میں سے اکثریت زبان کے سبب سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے رشتوں کی توقیر برقرار نہیں رہتی، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دلوں کے اندر عزت و توقیر انسان کی نہیں رہتی۔ تو اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایسی چیزوں سے بالخصوص بچانا کہ جو مسلمان بھائی کے اندر عیوب نہ موجود ہوں، ان عیوب کا قطعاً ذکر نہ کیا جائے، اگرچہ اس کے ساتھ ہماری نفسانی خواہش بہت زیادہ بھی متعلق ہو جائے، پھر بھی اس سے بچنا چاہیے، چونکہ یہ قذف ہے،
اور اس کی وعید دنیا کے اندر بھی سنائی گئی اور آخرت کے اندر بھی سنائی گئی۔ دنیا کے اندر بھی رب تعالیٰ اسے رسوا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی وہ آدمی اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور پھر اعمال حسنہ ہمارے دامن کے اندر ہیں کتنے، ہم کر کے آ سکتے ہیں اور کتنا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ بھی صرف ایک قذف کے سبب 100 سال کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا انتہائی ضروری عمل ہے۔ اور کلام ربی کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا گیا، محسنات، یہاں اگرچہ شان نزول کے حوالہ سے اس کا تعلق جو ہے حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات، محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ہے، لیکن جو مفسرین اقام نے اور فقہائے کرام نے اس حوالہ سے ثابت کیا کہ اس سے مراد مرد پاک دامن یا عورت پاک دامن کسی کے حوالہ سے بھی اگر زنا کی تہمت کی جائے، اس صورت کے اندر اگر وہ گواہ نہ لا سکیں تو پھر ان کے لیے حد قذف ان پر جاری کی جائے گی۔ دیکھیں، اگرچہ میرا موضوع حد قذف کے حوالہ سے ہے، لیکن اسلام کے اندر اللہ رب العزت کا بنایا ہوا دین اور قواعد ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر حسن ہی حسن موجود ہے۔ اس لیے کہ جو جس کو تخلیق کرتا ہے، جس کو بناتا ہے، اس کے لیے جو اصول وہ وضع کرتا ہے اس سے بہتر اور کوئی اصول نہیں دیے جا سکتے۔ اگر کسی ایک کمپنی اس نے کوئی مشین تیار کی ہو تو اس کی انسٹرکشنز بک جو ہے وہ جب اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنی انسٹرکشنز ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً وہ مشین اچھے طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے، زیادہ دیر سود مند ہوتی ہے اور زیادہ دیر اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو قواعد اور قانون ہمارے لیے تیار فرمائے ہیں اس سے اور بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حدود کے حوالہ سے مغرب کے اندر یہ پروپیگنڈا موجود ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی خوبصورتی موجود ہے۔ وحشیانہ سزائیں نہیں، سزا بنیادی طور پر رکھی جاتی ہے معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ سزا کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ جرم نہ کرے، یہ گناہ نہ کرے، معاشرے کے اندر ایسا کام نہ کیا جائے، اس کے لیے سزائیں رکھی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اگرچہ یہ حد قذف کے احکامات بیان ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کسی مسلمان پاک دامن مرد کے بارے میں زنا کی تہمت لگائے یا پاک دامنہ عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگائے، اس پر لازم کیا ہے کہ وہ موقع کے 4 گواہ پیش کرے۔ اب دیکھیں کسی جگہ پر 4 گواہوں کا موقع پر موجود ہونا یہ انتہائی مشکل امر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ حسن ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سزائیں اسلام دینا چاہتا ہے، اتنا بڑا نصاب رکھ کے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا جرم ہی عمومی نہ کیا جائے جس کے اثرات معاشرے پر پڑیں۔ یعنی کوئی آدمی ایسا وقوع ہی نہ کرے کہ 4 آدمی اسے دیکھ رہے ہوں۔ جب 4 دیکھ نہیں رہے تو معاشرہ اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا، وہ چیز معاشرے کے اندر وبا کی طرح پھیلے گی نہیں، معاشرے کے اندر اس کا عموم نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے 4 گواہ طلب فرمائے، اور ان 4 گواہوں کی تزکیہ کی جو شرائط ہیں
وہ شرائط بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمائی گئیں۔ تو اسلام انتہائی اعتدال کا مذہب ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جو سزائیں رکھی گئی ہیں، یہ سزائیں انتہائی مستحسن ہیں تاکہ جرم کو معاشرے کے اندر روکا جا سکے، اور معاشرے کے اندر یہ وبا نہ پھیلے اور نہ اس قسم کے حالات ہوں کہ جس سے انسان کا حفظ النسب بھی گم ہو جائے۔ تو اس میں جب 4 گواہ نہ وہ لا سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس کو 80 کوڑے سزا دی جائے۔ دیکھیں اسلام یہ کون سا اور دین ہے جو اس حد تک کسی کی شہرت و عزت کے تحفظ کر رہا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 4 گواہ اگر نہیں کوئی لا سکتا تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ گواہ نہیں ہو سکتے، انگلی اٹھانے کی اسلام اجازت نہیں ہے۔ شکوک و شبہات کی بنیاد پر کسی کی طرف بہتان باندھنے کی اسلام نہیں اجازت دیتا۔ کتنی خوبصورتی ہے اسلام کے اندر کہ ایسی بات لوگوں کی زبانوں پر نہ آئے، نہ اس کا اظہار کیا جائے جب نصاب شہادت مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس صورت کے اندر کسی نے بے احتیاطی سے انگلی اٹھا دی اور گواہ پورے نہیں، اسلام اس کو 80 کوڑے سزا، یہ حد قذف ہے اس کے لیے کہ 80 کوڑے اس آدمی کو لگائے جائیں۔ اور صرف 80 کوڑے نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کو کسی کیس کے اندر، کوئی اور کیس کوئی آ جائے کسی معاملے کے اندر قضات کے لیے، تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے، سوائے اس جگہ پر جہاں خبر مسلمین قبول کی جاتی ہے۔ رؤیت ہلال کا اگر معاملہ ہو تو وہاں ایسے آدمی کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، وہ حقیقتاً گواہی نہیں بلکہ اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا۔ گواہی کے جہاں بھی معاملات ہیں گواہی قبول نہیں کی جائے گی جس آدمی نے کسی مسلمان بہن یا مسلمان بھائی کے بارے میں انگلی اٹھائی کہ اس نے بدکاری کی اور نصاب گواہوں کا وہ پورا نہیں کر سکا۔ اسلام اس حد تک آدمی کی شہرت کا تحفظ کرتا ہے، اس کی نیک نامی کا تحفظ کرتا ہے، اس کی عزت و توقیر کا تحفظ کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسا آدمی جو بے احتیاطی سے انگلی اٹھا گیا ہے کسی کے بارے میں، اس نے شریعت اسلامیہ نے اس کو فاسق قرار دے دیا۔ اب فسق کی صورت میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں مگر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے اس بات پر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حد قذف بھی اس پر لگ گئی، بعد کے اندر اس نے توبہ بھی کر لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے انگلی اٹھائی تھی کسی کے بارے میں، تو اس صورت کے اندر وہ سمر جائے تو پھر اس صورت کے اندر اسے فاسق نہیں کہا جا سکتا، چونکہ جو توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اس کے ذمے پہلے کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ اس صورت کے اندر اس کی توبہ کی قبولیت ہو گئی، آئندہ کے لیے اس نے اصلاح کر لی، بے احتیاطی چھوڑ دی، کسی کے بال طرف انگلی کرنا چھوڑ دیا، کسی کو تہمت لگانا چھوڑ دی، تو اس صورت کے اندر اسے پھر فاسق نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اس کے حوالہ سے چونکہ کچھ خاص فقہاء کرام نے الفاظ ایسے بیان فرمائے کہ تب حد قذف جاری ہوتی ہے، یعنی کسی کو بدکار کہا یا یہ کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا زانیہ کا بیٹا ہے، یا تو نے فلاں جگہ یہ عمل زنا کیا ہے، کوئی ایسی نسبت اگر کی گئی، اس صورت کے اندر یہ الفاظ قذف ہیں، اور اس صورت کے اندر گواہوں کا لانا ضروری ہے۔ اگر گواہ موجود نہ ہوں تو اس صورت کے اندر پھر اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ حد قذف جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی وہ 80 کوڑے ہیں۔ ہاں زنا کی تہمت نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تہمت تھی، اس صورت کے اندر حد قذف تو جاری نہیں ہوتی، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے لیے تعزیر رکھی گئی ہے، جو قاضی وقت اس کے لیے تعزیر کا فیصلہ کرے گا۔ اور تعزیر کے حوالہ سے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم اسے 3 کوڑے لگائے جائیں گے،
اور زیادہ سے زیادہ اسے 39 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ جو حد شریعت اسلامیہ کے اندر قذف کی مقرر کی گئی وہ 80 کوڑے ہے، اور غلام کے لیے عادی ہوتی ہے تو 40 کوڑے، تو 40 سے کم رہے، اس لیے آپ نے فرمایا تعزیراً اگر سزا دی جاتی ہے تو اسے 39 کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے 75 کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں، جو کہ شرح وقایہ کے اندر امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرمایا گیا ہے۔ لیکن علماء اناف کا فتویٰ چونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، تو اس حوالہ سے تعزیری سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر اگرچہ خامند اور بیوی کی گواہی شریعت اسلامیہ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بھی قبول نہیں کی جاتی اور حمایت میں بھی نہیں قبول کی جاتی، اسی طرح باپ کے حق میں گواہی بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی، چونکہ یہاں مفادات اکٹھے ہوتے ہیں تو شائبہ ہوتا ہے تہمت کے آنے کا، اس لیے اسلام اس سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن قذف کی صورت کے اندر اگر خامند یا بیوی دوسرے کے بارے میں گواہی دینا چاہے تو وہ گواہی معتبر ہوگی۔ ہاں، حد قذف کی جو لگانے کا طریقہ ہے اس کے اندر چونکہ جتنی حدود شریعت اسلامیہ کے اندر ہیں، شراب کے حوالہ سے، چوری کے حوالہ سے، زنا اور بدکاری کے حوالہ سے، سب سے جو تخفیف والی حد ہے، یعنی سب سے نرم، وہ حد قذف ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوڑے جب قاضی لگوا رہا ہو تو ضروری نہیں کہ پورے کا پورا جو ہے وہ لباس اتروایا جائے، بلکہ اوپر والے اور نیچے والے جو شرمگاہ کے حصے سے نیچے کے کپڑے ہیں وہ اتروا لیے جائیں، اور اس انداز میں اسے وہ کوڑے لگوائے جائیں۔ یہ فقہائے کرام نے ضابطہ اور طریقہ جو حد قذف کا بیان فرمایا۔ اس میں چونکہ یہ حصہ کافی حد تک ہمارے پاکستانی قانون کا حصہ موجود ہے، لیکن اس میں یہ چیز جو میں نے آخر میں ذکر کی ہے، اس کی ابھی ہمارے پاکستانی قانون کے اندر بھی شامل کرنے کی ضرورت موجود ہے، جو کہ فقہ حنفی کا یہ مبارک حصہ حد قذف کے لگانے کے حوالہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول عنایت فرمائے، اور کسی مسلمان بھائی کی عزت و شہرت کو پامال کرنے کی ہمیں جسارت کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اس حوالہ سے جو کوئی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتے۔